اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ لابیز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو سب سے زیادہ سرگرم شخصیتیں ہیں جو آج کل منظر عام پر ہیں، ان شخصیات میں سے ہیں جو 1998 میں اسرائیل گئے۔ انہوں نے وہاں پر جا کے کیا دیکھا، یہ ساری کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ریاست فلسطین کے مستقبل کے بارے میں اگر پاکستان کوئی مدد کر سکتا ہے اور اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس پہ گفتگو کی۔ اور یاسر عرفات صاحب اس بات کے قائل تھے کہ پاکستان پورا زور لگا لے تو ان کو اقتدار اعلیٰ منتقل ہو سکتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ آج کل جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ گرم ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ لابیز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، لیکن اس حوالے سے جو سب سے زیادہ سرگرم شخصیتیں ہیں جو آج کل میڈیا کے اوپر منظر عام پر ہیں، ان کا نام ہے مولانا محمد اجمل قادری، جو سرپرست ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے۔ مولانا اجمل قادری ان شخصیات میں سے ہیں جو 1998 میں اسرائیل گئے۔ انہوں نے وہاں پر جا کے کیا دیکھا، اس کے بعد آ کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے ان کی کیا بات ہوئی، یہ ساری کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مولانا، یہ تو بڑا مشکل ہے یہاں سے تو اسرائیل جانا، آپ وہاں پر کیسے پہنچے، کس کی مدد سے پہنچے؟ اصل میں میرے والد حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے یاسر عرفات صاحب کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات تھے۔ جب فلسطینی ریاست مارز وجود میں آئی، اس کی حیثیت اگرچہ ایک میونسپلٹی سے زیادہ نہیں تھی، تو اس وقت یاسر عرفات صاحب کی دعوت پر جو فلسطینی سفیر اسلام آباد میں تھے، انہوں نے ہمیں دعوت دی۔ ہم پھر اردن گئے اور اردن میں جو اسرائیلی ایمبیسی تھی اس سے ہم نے اجازت نامہ لیا اور وہ ایک وائٹ پیپر پہ انہوں نے دے دیا جو ہمارے پاسپورٹ سے اٹیچ کر دیا۔ اسی کے اوپر ہمارا انٹری اور ایگزٹ دونوں اس پہ درج ہوئے۔ ہم ویسٹ بینک سے سفر کرتے ہوئے غزہ گئے اور 4 دن ہم نے یاسر عرفات صاحب کے پاسات گزارے اور ان سے ریاست فلسطین کے مستقبل کے بارے میں، اس کے ساورن ہونے کے متعلق اگر پاکستان کوئی مدد کر سکتا ہے اور اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس پہ گفتگو کی۔ اور یاسر عرفات صاحب اس بات کے قائل تھے کہ پاکستان پورا زور لگا لے تو ان کو اقتدار اعلیٰ منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر مفتی اکرم صبری جو بیت المقدس کے امام تھے، ان کی دعوت پر پھر بحمد اللہ مجھے بیت المقدس جانے کا اتفاق ہوا، نماز جمعہ وہاں ادا کی اور 3-4 دن جو ہم بیت المقدس میں رہے یروشلم میں، تو بحمد اللہ نمازیں ہم مسجد اقصیٰ میں پڑھتے رہے۔ اور اس دوران ہوٹل میں جب بھی میں واپس آتا تھا تو اسرائیلی وزارتوں کے مختلف لوگ، ان کے مینیجرز اور ان کے جو اسرائیلیوں کے پاکستانی ٹیکسٹائلز کے متعلق بڑی دلچسپی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک زراعتی ملک ہے اور پاکستان میں جو فرٹیلائزر یوز ہو رہا ہے وہ وایا جارڈن، اسرائیل سے جارڈن آتا ہے اور وہاں سے پاکستان میں آتا ہے، تو اس کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بات ہو۔ لیکن میں تو کیونکہ اپنے ذاتی حیثیت سے ایک مطالعاتی دورے پر گیا تھا اور بنیادی طور پر یاسر عرفات صاحب کی دعوت پر اور مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اور بحمد اللہ مجھے یہ اللہ نے اعزاز دیا کہ میں 3 دن وہاں موجود رہا جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی۔ تو مولانا، میں سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا؟ اصل میں جب میں جانے لگا تو اس زمانے میں IGI کی حکومت کے ذریعے میاں صاحب اقتدار میں آئے تھے، تو IGI میں PMLN کے بعد سب سے اہم بلکہ اس زمانے کے جو وزیر اعظم تھے جنیجو صاحب، ان کی جماعت کے بعد سب سے مؤثر جماعت JUIS تھی اور میں پنجاب JUI کا سربراہ تھا۔ تو جیسے ہی روٹیشن میں JUI کو IGI کی سربراہی ملی، مولانا سمیع الحق صاحب مرکز کے ہو گئے اور میں پنجاب کا ہو گیا، اور نواز شریف صاحب میرے نائب صدر تھے IGI پنجاب میں۔ اس زمانے میں پھر میاں صاحب نے کچھ معاملات کیے اور وہ سربراہ بن گئے اور اسی کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم بن سکے۔ یہ جو آپ کو اسرائیل جانے کے آپ کا جو معاملہ ہے، اس میں نواز شریف صاحب کی کیا
کہ جیسے ہی میاں صاحب کو میں نے بتایا، اس زمانے میں سعید مہدی صاحب ہمارے دوست جو ڈی سی لاہور بھی رہے، پھر کمشنر بھی رہے، اور پھر میاں صاحب کے پرنسپل سیکرٹری بھی ہوئے، ان سے میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ جانے سے پہلے میاں صاحب سے مل کے جائیں. ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ اگر آپ کے جانے سے اور ہمارا تمام تر وزن فلسطینی ریاست کے پلڑے میں ڈل سکتا ہے اور اس سے ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو دیکھیے ہم اس پہ کام کرتے ہیں. پھر آپ نے وہاں پر جانے کے بعد دوبارہ میاں صاحب سے ملے؟ میاں صاحب سے ملاقات ہوئی. میاں صاحب نے کہا اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایک دم جو ان کی حکومت کے ٹاپل ہونے کا مسئلہ ہوا، اس پہ پھر یہ بات آگے نہ بڑھ سکی. آپ تو عینی شاہد رہے اتنے معاملات کے. مجھے یہ بتائیے کہ اسرائیل والے جو ہیں اور ان کی حکومت اور باقی لوگ، آپ نے بتایا کہ وزراء آتے تھے آپ کے پاس، اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا دباؤ ہے اسرائیلی حکومت پر، اور اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں جب تک پاکستان ہمیں تسلیم نہیں کر لیتا، دنیا کے تمام عرب ممالک ان کو تسلیم کر لے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اصل حیثیت پاکستانی حکومت کی ہے، پاکستانی عوام کی ہے، اور پاکستانی علماء اور ان کے مدارس کی. اچھا، آپ سیاست، مذہبی سیاست، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ بتائیے کہ ان دنوں کیا واقعی اسرائیل نے کچھ لابیز پاکستان میں بھی آگے لگائی ہوئی ہیں جو ان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے باتیں عام کر رہی ہیں؟ میرے علم میں براہ راست تو کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن جو مختلف میڈیاز کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لابی بہرحال سرگرم. اور اچھا، یہ اب نواز شریف والی یہ بات کہاں سے آئی کہ بھی نواز شریف نے آپ کو بھیجا تھا، نواز شریف بڑے دلچسپی لے رہے تھے، یہ بات کہاں سے آئی؟ وہ صرف اس لیے کہ ہم صرف ان سے ایک خیر سگالی کے طور پر ملاقات کرتے رہتے تھے. اس زمانے میں ہمارا IGI کا بڑا تعلق تھا، تو اس میں اور باتوں میں یہ بات بھی ہو جاتی تھی. تو اب اس کو ان کے ساتھ ٹیگ کرنا، یہ تو لوگوں کا اپنا حسن ظن ہے. آپ تو مل آئے، اسرائیل دیکھ آئے، چیزیں دیکھ کے آئے، وہاں کے معاملات. یہاں پر اسٹیبلشمنٹ والوں نے بھی تو رابطہ کیا ہوگا نا؟ نہیں، میرے سے کوئی ایسا رابطہ براہ راست نہیں ہوا. فلسطین اور اسرائیل بالکل ساتھ ساتھ. جب آپ بیت المقدس جاتے ہیں تو اگر تو آپ بیت المقدس کو مسلمانوں کا سمجھیں تو وہ ہمارا ہے، اور اگر آپ اس پہ اغیار کا قبضہ سمجھیں، یہ بالکل ایسی جیسے کشمیر ہے. کشمیر بظاہر تو ہندوستان کا حصہ ہے لیکن وہ ہے تو پاکستان. اسی طرح بیت المقدس بھی میں سمجھتا ہوں کہ آزاد، ساورن اور پوری امت مسلمہ کا ورثہ ہے. کیا مولانا اجمل قادری اگر ایک مذہبی اس سے پہلو سے ہٹ کر دیکھا جائے، ایک عام پاکستانی کی طرح، تو آپ نے جو وہاں پر مشاہدہ کیا، جو جائزہ لیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے اسرائیل کو؟ میرا خیال ہے کہ ریاست فلسطین کے معرض وجود میں آنے سے پہلے، اس کے ساورن ہونے سے پہلے، جن لوگوں نے ہزاروں فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں، اس کے اوپر ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کوئی ایک بات جو آپ نے وہاں پر دیکھی ہو بڑی منفرد، اب تو کافی سال گزر گئے ہیں، یہ سارا قصہ آپ نے خود کیوں نہیں بیان کیا؟ اس زمانے میں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تو مجھے لگا کہ یہ بے وقت کی راگنی ہوگی. اب شہباز گل صاحب نے اس کو چھیڑا تو میں نے کہا کہ کم از کم اس پہ نیشنل ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے کہ جب تک پارلیمنٹ آن بورڈ نہ ہو اور تمام سوسائٹی کے سیگمنٹس اس کے اوپر انوالو نہ ہوں، تب تک اس کے اوپر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. اگر کوئی حکومت تسلیم کر بھی لے تو اگلی حکومت اس کو ریورس کر دے گی. کتنے افراد آپ کے ساتھ گئے؟ ہم 5-7 دوست تھے، جو 7-8-9 دوست تھے جو تشریف لے گئے. سارے آپ کے ذاتی دوست تھے؟ جی، ہمارے اپنے دوست تھے. کچھ علماء تھے جو UK کے ہیں، کچھ ٹرانسپورٹرز تھے، کچھ اور ہمارے دوست تھے. تو اس وقت کے سارے جو اخراجات ہیں وہ حکومت وقت نے برداشت کیے کہ آپ لوگوں نے خود؟ نہیں، یہ ہمارا پرسنل ایک سفر تھا. تو اس کے بعد ہم وہاں سے عمرے پہ بھی گئے. تو یہ ہمارا ایک مشترک، کیونکہ ہر سال میں عمرے پہ جایا کرتا ہوں، تو اس سال ہم نے ارادہ کیا کہ وایا جارڈن چلے جائیں تاکہ بیت المقدس کی حاضری بھی ہو جائے. وہاں پہ جو اسرائیل کے اندر
कुछ अभी भी कहते हैं कि पावरफुल लोग हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात वहाँ जाके भी फील आती है? कुछ लोग मिले हैं तो कोई उनकी बातों से, और यहाँ पर लगता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए? मैंने अर्ज़ किया ना कि बराह रास्त ऐसा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ज़ायनिस्ट लोग जो हैं वो जो भी काम करते होंगे वो बिहाइंड द कर्टन्स होगा ना, बराह रास्त तो कौन देख सकता है। लेकिन आपकी तो जो नज़र है वो बड़ी गहरी है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हलचल होगी तो आपको तो अंदाज़ा तो हो जाएगा कि इसके पीछे इसराइल कहीं ना कहीं खड़ा है। मेरा ख्याल है कि इंडियन और इजरायली लॉबी हर जगह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान की चीज़ों को परसू करने के लिए एक्टिव है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अजमल कादरी हमारे साथ मौजूद थे। 1998 में ये गए थे एक वफ़द के साथ इसराइल। इन्होंने वहाँ पर क्या देखा था, ये सारी बातें आपने इनकी ज़ुबानी सुन ली। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।